بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ یہ آپ کی نردبان اردو ہے 5ویں جماعت کی، اور آج ہم کرنے والے ہیں بڑا مزیدار سا سبق جس میں ہم کریں گے مکالمہ نگاری، یعنی کہ گفت و شنید، آپس میں کس طرح سے دو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 14 پر آ جائیے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ یہاں پر بچوں جو آپ کو عنوان دیا گیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کرنے والے افراد کون سے ہیں، یعنی کن دو لوگوں کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد سوچ و بچار کر کے آپ نے اس گفتگو کو جو ہے وہ ترتیب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عنوان جو آپ کا جس چیز کے بارے میں آپ کو بات چیت کرنی ہے وہ ہے کیا اسکولوں اور کالجوں میں یونیفارم ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے بچوں، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ایک کی رائے مثبت ہوتی ہے اور ایک کی رائے منفی ہوتی ہے۔ مثبت کا مطلب ہاں میں اور منفی کا مطلب نہ میں، یعنی ایک چیز ایک بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے اگینسٹ میں ہوتا ہے، یعنی ایک اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اس گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ اسکول اور کالجوں میں یونیفارم ضروری ہے یا نہیں۔ اس موضوع پر دو دوستوں کی بات چیت تحریر کیجیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دو دوستوں کے درمیان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو دوست کس طرح سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز اور انتہا کرنی ہے۔ اب آپ کو یہاں پر انہوں نے آسانی کے لیے اشارات دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا اشارات ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یونیفارم ہونا چاہیے یا نہیں، اتحاد کا احساس، یونیفارم پہچان، ادارے کا نام، روز بدلنے کی زحمت، دھونا، صاف رکھنا، پیسے کا زیاں، تیاری میں وقت کی بچت، فیشن کی دوڑ لگ جانا، اتحاد کا احساس، یکساں، یکجا، برابر، یہ ایک جیسے ہی تین الفاظ ہیں بچوں، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری پہچان، ہمارا فخر، اعتماد کی کمی، امتیازی حیثیت کا روب، احساس کمتری اور برتری، پڑھائی کے بجائے کپڑوں کی جدت دکھانا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اشارات کی مدد سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مکالمہ نگاری کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، سلام دعا، کیونکہ ہمارے اسلام میں اسی سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو علی اور احمد یہاں پر ہمارے پاس دو کردار ہیں اور یہی آپس میں بات چیت کریں گے، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ علی: السلام علیکم، کیسے ہو احمد؟ احمد: وعلیکم السلام، کیا بات ہے، لگتا ہے نیا یونیفارم پہنا ہے، کیا چمک رہے ہو ماشاءاللہ۔ علی: جی ہاں، نئے سال کی ابتدا میں امی جان نے نیا دلوایا ہے، لیکن میرے خیال سے اسکول میں یونیفارم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات کس نے کہی؟ علی نے۔ اب احمد یہاں پر بات کو آگے بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بات آ گئی یونیفارم تک۔ ارے نہیں نہیں علی، یونیفارم سے تو اتحاد کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں، ایک درسگاہ کے طلباء ہیں، اور پھر اسی سے تو ہمارے ادارے کی پہچان ہوتی ہے۔ دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیے جاتے ہیں کہ فلاں اسکول کے بچے ہیں۔ یہاں پر آپ کسی اسکول کا نام لکھنا چاہیں اپنے اسکول کا تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ علی: وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ صبح بدلنا پڑتا ہے اور پھر اس کی دھلائی صفائی میں امی جان کا کافی وقت صرف ہوتا ہے، یعنی ان کا کافی وقت لگ جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی دھبا لگ جائے، کہیں سے کھیل کود میں پھٹ جائے تو نیا خریدو، والدین کے کافی پیسے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر احمد کافی اچھی بات اس سے کہے گا اس کے جواب میں، لیکن علی یہ بھی تو دیکھو، اگر یونیفارم نہیں ہوگا تو فیشن کی دوڑ لگ جائے گی، ہر روز نت نئے کپڑوں کا جوش اٹھے گا، اس میں بھی تو پیسے کا ضیاع ہوگا۔ یہ تو ایک یونیفارم ہے، پھر تو ہر مہینے ڈھیروں کپڑے چاہیے ہوں گے، یعنی ایک یونیفارم میں تو کم پیسہ لگے گا، اور اگر روز نئے کپڑے پہن کر آنے ہوں تو کتنے کپڑے چاہیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انسان بدل بدل کر بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ، اور یہ بھی تو دیکھو یونیفارم سے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
برابری اور یکسانیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یونیفارم نہ ہوگا تو امیر اور غریب میں فرق واضح ہو جائے گا، جس سے غریب بچے اعتماد میں کمی محسوس کریں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اور امیر بچے امتیازی حیثیت کا روب جما کر احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں گے اور پڑھائی کے بجائے کپڑوں کی جدت دکھائیں گے۔ تو یہاں پر احمد نے جو پوائنٹس دیے وہ کافی ویلڈ تھے، یعنی کافی بہترین اس نے پوائنٹس یہاں پر دیے جس میں کافی جان تھی۔ تو علی اس کی بات سے ہار مان گیا اور اس نے اس کی بات پر کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ علی نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے، واقعی یونیفارم ہماری پہچان، ہمارا فخر ہے۔ چلو گھنٹی بج گئی، کلاس میں چلتے ہیں۔ یہاں پر دونوں کی گفتگو ختم ہو گئی۔ تو بچوں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔